بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مودی کے انڈیا میں اب میڈیا بھی نشانہ، دہلی میں نیوز کلک کے جرنلسٹوں کے خلاف کارروائی، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے گئے۔ نیوز کلک پر چائنا کے اداروں سے پیسہ حاصل کرنے کا الزام، یو اے پی اے کے تحت کیس درج کیا گیا۔ اپوزیشن نے کہا پریس کی آزادی پر حملہ ہے۔ بینکاک کے مال میں فائرنگ، 3 ہلاک، 14 سالہ لڑکا بندوق کے ساتھ گرفتار۔ امریکی فوج یوکرین کو بیلسٹک میزائل بھیجنے کے لیے تیار، بائیڈن کی منظوری کا انتظار، رشیا کے حملے جاری۔ پارلیمنٹ حملے کے بعد ترکی میں پولیس کریک ڈاؤن، 1000 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ عبد الفتح السیسی دسمبر کے الیکشنز میں حصہ لیں گے، 2030 پر صدر رہنے کے خواہش مند۔ لیزر تکنیک میں انقلاب کے لیے فزکس کا نوبل انعام 3 سائنسدانوں کو دیا گیا۔ نیپال میں 6.2 شدت کا طاقتور زلزلہ، دہلی اور نارتھ انڈیا کے کئی مقامات بھی ہل گئے۔ کے سی آر این ڈی اے میں شامل ہونا چاہتے تھے، درخواست رد کر دی گئی، نریندر مودی کا سنسنی خیز دعویٰ۔ الیکشن کمیشن کی ٹیم تلنگانہ پہنچی، چناؤ تیاریوں کا جائزہ، بہت جلد نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی امید۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیاسی کارکنوں، انسانی حقوق کارکنوں اور سماجی کارکنوں کے بعد اب جرنلسٹوں کے خلاف بھی کریک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ یہ کارروائیاں کسی ڈکٹیٹرشپ یا شاہی حکومت میں نہیں بلکہ موجودہ دور کی جمہوری حکومت میں ہمارے اپنے ملک میں ہو رہی ہیں۔ ایک نیوز ویب سائٹ نیوز کلک اور اس سے جڑے 10 جرنلسٹوں کے خلاف یہ کارروائی شروع کی گئی اور ان پر یو اے پی اے کے تحت سخت الزامات لگائے گئے۔ دہلی پولیس نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ایک اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے 24 مقامات پر دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران موبائل فونز اور لیپ ٹاپ ضبط کیے گئے اور 5 جرنلسٹوں کو پوچھ تاچھ کے لیے لے جایا گیا۔ پولیس نے ان سے 20 سے 25 سوالات کیے۔ ان سوالات کی ایک لسٹ بنائی گئی جن کا تعلق مودی حکومت کی طرف سے لائے گئے کسان قانون سے لے کر سی اے اے کے خلاف شاہین باغ احتجاج تک سے تھا۔ ان جرنلسٹوں سے نارتھ ایسٹ کی ریاستوں میں ان کے دوروں اور وہاں سے بھیجی گئی خبروں کے بارے میں بھی سوالات کیے گئے۔ یہ کارروائی پیر اور منگل کی درمیانی رات 2 بجے شروع ہوئی۔ دہلی پولیس نے ویب سائٹ کے ہیڈ آفس پر دھاوا کیا جو لودھی کالونی میں ہے۔ اس کارروائی میں تقریباً 200 پولیس والوں نے حصہ لیا۔ اسی وقت ممبئی کی پولیس ٹیموں نے بھی سماجی کارکن تیستا شتلواد کے گھر پر دھاوا کیا جن کے بارے میں ایسا دعویٰ کیا گیا کہ وہ نیوز کلک معاملے سے جڑی ہیں۔ سی پی آئی ایم لیڈر سیتا رام یچوری کے گھر پر بھی دھاوا کیا گیا، وہاں ان کے سٹاف ممبر کے بیٹے سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس نوجوان کی پہچان سمت کمار کی حیثیت سے کی گئی جو نیوز کلک کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا لیپ ٹاپ اور فون بھی ضبط کیا گیا۔ اس کیس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں بتائی گئیں لیکن اس کیس میں سخت دفعات کے تحت الزامات لگائے گئے جن کا تعلق تعزیرات ہند کی دفعہ 153A اور 120B سے ہے۔ اس کے علاوہ یو اے پی اے کے سیکشن 13، 16، 17، 18 اور 22C کے تحت بھی الزامات لگائے گئے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کا کہنا ہے کہ نیوز کلک کو چائنا سے تعلق رکھنے والے اداروں سے تقریباً 38 کروڑ روپے ملے۔ اس پیسے کا استعمال 8 جرنلسٹوں کی تنخواہیں دینے کے لیے کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایجنسی نے دعویٰ کیا کہ نیوز کلک اور انسانی حقوق کارکن تیستا شتلواد کے درمیان بھی لین دین ہوا ہے جن پر الزام ہے کہ انہوں نے گجرات فسادات کے ثبوتوں سے چھیڑ چھاڑ کی۔ شتلواد نے لمبے عرصے سے گجرات فسادات اور مسلمانوں کو انصاف دلانے کے لیے لڑی۔ انہوں نے ذکیہ جعفری کی قانونی لڑائی میں بھی قدم قدم پر ساتھ دیا۔
عہدیداروں نے بتایا کہ نیوز کلک کے پروموٹرز نے سماجی کارکن گوتم نولکھا کی قانونی لڑائی کے لیے بھی پیسہ دیا، جن پر 2017 میں پونے میں بھڑکیلی تقریر کرنے کا الزام ہے، جس کے بعد بھیما کوریگاؤں وائلنس ہوا تھا۔ بتایا گیا کہ جملہ 10 جرنلسٹ جو نیوز کلک کے لیے کام کرتے ہیں عہدیداروں کے ریڈار پر تھے، ان میں سے 5 کو دہلی پولیس کے اسپیشل سیل لے جایا گیا اور ان کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر نے اس بارے میں میڈیا کے سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اس تعلق سے پوچھے جانے پر کہا کہ اگر کوئی کچھ غلط کرتا ہے تو اس کا بچاؤ میں نہیں کر سکتا۔ تحقیقاتی ایجنسیاں اپنے طور پر کارروائی کے لیے آزاد ہیں اور ان کے لیے کچھ گائیڈ لائنز ہیں۔ سماجی کارکنوں، میڈیا اداروں اور اپوزیشن نے ان دعووں پر تنقید کی اور اسے پریس کی آزادی پر حملہ قرار دیا۔ اگست میں نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ نیوز کلک ان اداروں میں سے ایک ہے جنہیں امریکہ کے ارب پتی نیول رائے سنگھم کے عالمی نیٹ ورک نے پیسہ دیا ہے اور یہ نیٹ ورک چائنا کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھاتا ہے۔ اس ویب سائٹ اور اس کی فنڈنگ سورسز سے اس سے پہلے بھی 2021 میں اس بارے میں تحقیقات کی گئی تھی۔ انکم ٹیکس عہدیداروں نے نیوز کلک کے دفتروں پر دھاوے کیے۔ نیوز کلک کے سینئر ایڈیٹر پردیپ پرکشا پر بھی کارروائی کی گئی تھی اور انہوں نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے آزاد جرنلزم کا گلا گھونٹنے کی کوشش قرار دیا تھا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک کے ایک لگژری مال میں فائرنگ کے واقعے سے 3 لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس واقعے میں 4 لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس واقعے کے سلسلے میں ایک 14 سال کے لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کے پاس سے ایک بندوق بھی ضبط کی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر کئی ویڈیو فوٹیجز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اس واقعے کے کئی ویڈیوز سامنے آئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد قریبی میٹرو اسٹیشن کو بند کر دیا گیا۔ لوگوں نے مال کے اندر سے بھی ویڈیو شیئر کیے۔ ویڈیو میں بندوقوں کی گولیوں کی آوازیں بھی سنائی دے سکتی ہیں۔ فائرنگ کے دوران لوگوں نے مال کے باتھ رومز اور دکانوں میں پناہ لی۔ تھائی لینڈ میں گن وائلنس کوئی عجیب بات نہیں ہے اور اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ امریکی فوج نے کہا کہ وہ یوکرین کو بیلسٹک میزائل دینے کے لیے تیار ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اس کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کی منظوری کا انتظار ہے۔ فوج کے اسسٹنٹ سیکریٹری ڈف بش نے بتایا کہ امریکہ کو آخرکار ہتھیار دینا پڑے گا اور وہ تیزی سے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ لمبی دوری تک وار کرنے والے گائیڈڈ میزائل ہوں گے۔ یوکرین لمبے عرصے سے اس طرح کے ہتھیار دینے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یوکرین کے الگ الگ مقامات پر رشیا کے حملے جاری ہے۔ کرامورسک میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دیں۔ اس دوران شیلنگ کے بعد زپوریزھیا میں 5 علاقے بجلی سے محروم ہو گئے۔ ایک اہم واقعے میں یوکرین اور پولینڈ کے درمیان اناج کے ایکسپورٹ کے لیے ڈیل ہو گئی ہے۔ حال ہی میں اس بارے میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ یوکرین کے پڑوسیوں پولینڈ، ہنگری، بلغاریہ، سلوواکیہ اور رومینیا نے یورپی یونین کے ساتھ بات چیت کے بعد یوکرین کے اناج پر پابندیاں لگانے سے اتفاق کیا تھا، لیکن پابندیوں کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی پولینڈ نے ناکہ بندی برقرار رکھی تھی، جس سے یوکرین کے ساتھ اس کا تنازعہ شروع ہوا تھا۔ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن 2024 کے الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ رشیا میں مارچ میں صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ رشین میڈیا میں کہا گیا کہ پوٹن 2030 تک حکومت میں رہ سکتے ہیں۔ پوٹن 1999 سے رشیا کے لیڈر ہیں۔ وہ جوزف اسٹالن کے بعد رشیا کے ایسے لیڈر بن گئے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصے تک حکومت کی ہے۔ وہ 7 اکتوبر کو 71 سال کے ہو جائیں گے۔ پہلے وہ وزیر اعظم تھے اور بعد میں وہ صدر بنے اور صدر کے اختیارات کو مضبوط کیا۔ ترکی میں پولیس نے پارلیمنٹ کے قریب حملے کے سلسلے میں 1000 لوگوں کو حراست میں لیا ہے۔ وزیر داخلہ علی یار لیکو نے بتایا کہ پولیس نے ترکی کے 64 صوبوں میں دھاوے کرتے ہوئے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جن کے پاس غیر قانونی ہتھیار ہیں۔ اس حملے کے لیے ترکی نے کردستان ورکرز پارٹی کو ذمہ دار قرار دیا ہے، جو کردوں کی تنظیم ہے۔ یہ تنظیم ترکی میں الگ ہوم لینڈ کے لیے 80 کے دہے سے لڑائی لڑ رہی ہے۔ اس لڑائی میں اب تک ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ تازہ آپریشن میں 13,400 سپاہیوں اور پولیس جوانوں نے حصہ لیا۔ وزیر نے ایکس پر بتایا کہ 1000 سے زیادہ غیر قانونی ہتھیاروں کو ضبط کیا گیا۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے گرفتار کیے گئے لوگوں کی تعداد کو کنفرم کیا۔ پارلیمنٹ پر حملے کے دوسرے دن عراق کے کردستان علاقے میں ترکی نے ہوائی حملے کیے تھے۔ اتوار کو ترک وزارت داخلہ کے دفتر کے سامنے جو پارلیمنٹ کے قریب ہے خودکش بمبرداروں نے حملہ کیا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب ترکی کے صدر طیب ایردوان پارلیمنٹ سے خطاب کرنے والے تھے۔ اس واقعے میں خودکش حملہ آور اور اس کا ساتھی ہلاک ہوئے، 2 پولیس آفیسر بھی زخمی ہوئے۔ KPP نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے والے مسلم ملکوں پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ صہیونی نظام فنا ہونے والا ہے۔ اسلامی جمہوریہ کے سپریم لیڈر نے کہا کہ جو لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں ان کا مقدر بھی تباہی ہوگا۔ حالیہ عرصے میں 4 عرب ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے اور ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ بعض اور عرب ملک اسرائیل کے ساتھ دوستی کریں گے۔ خامنائی نے کہا کہ اسرائیل ایسا ملک نہیں ہے جو مسلم ملکوں کے درمیان نزدیکیوں کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ان ملکوں کو غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ ایران کے ایک فٹ بال اسٹیڈیم میں قاسم سلیمانی کے مجسمے پر احتجاج کرتے ہوئے عرب فٹ بال کلب الاتحاد نے ایران کے کلب سپاہان کے ساتھ میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ اے ایف سی چیمپئن شپ کا یہ میچ سپاہان اور جدہ کی ٹیم کے درمیان کھیلا جانے والا تھا۔ ایرانی کلب نے قاسم سلیمانی کے مجسمے اور سیاسی بینرز ہٹانے سے انکار کر دیا، جس کے بعد الاتحاد کے سٹاف اور کھلاڑیوں نے احتجاج کیا اور آخرکار میچ کینسل کر دیا گیا۔ سعودی عرب اور ایران نے مارچ میں سفارتی تعلقات بحال کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے ملکوں میں سفارت خانے اور مشنز بھی کھولے۔ اس دوستی کا اثر خطے کے بحرانوں پر پڑنے لگا تھا اور ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ کئی بحران حل ہو جائیں گے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں۔ حال ہی میں سعودی یمن سرحد پر حوثیوں کے ایک حملے میں 4 بحرینی سپاہی ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یمن کے قومی دن کے موقع پر فوجی پریڈ کو نشانہ بنایا گیا تھا، جس میں سعودی عرب کی تائیدی حکومت کا ایک فوجی ہلاک ہوا تھا۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی نے دسمبر کے صدارتی الیکشنز میں اپنی امیدواری کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ تیسری مرتبہ الیکشن بنیں گے اور صدر بننے کی کوشش کریں گے۔ سیسی 2014 میں محمد مرسی کو ہٹا کر صدر بنے تھے۔ سیسی ایجپٹ کے آرمی چیف رہ چکے ہیں۔ اگر وہ اس بار کامیاب ہوتے ہیں تو وہ 2030 تک حکومت کریں گے۔ ایجپٹ میں مہنگائی اور غیر ملکی کرنسی کا شارٹیج اہم مسئلہ ہے۔ فزکس کا نوبیل انعام ان 3 سائنسدانوں کو دیا گیا ہے جنہوں نے لیزر تکنیک میں انقلاب لایا ہے اور نئی ایجاد کی ہے۔ یہ 3 سائنسدان وائر ایگسٹی، فریزر کراز اور اینی ہیولر ہیں۔ نوبیل کمیٹی نے اسٹاک ہوم میں انہیں انعام دینے کا اعلان کیا۔ ایک دن پہلے ہنگری اور امریکہ کے 2 سائنسدانوں کو ویکسین ٹیکنالوجی تیار کرنے کے لیے میڈیسن کا نوبیل انعام دیا گیا تھا۔ نیپال میں طاقتور زلزلہ آیا جس کے جھٹکے دہلی تک اور آس پاس کے علاقوں تک محسوس کیے گئے، جس کے بعد لوگ گھبراہٹ کے عالم میں اپنے گھروں سے، دفتروں سے باہر نکل گئے۔ دہلی میں طاقتور جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز نیپال میں پایا گیا جہاں 6.2، 4.6 اور 3.8 شدت کے زلزلے ریکارڈ کیے گئے۔ یہ زلزلے 1 گھنٹے کے اندر آئے۔ اس کے 13 منٹ بعد 3.1 شدت کا ایک اور زلزلہ آیا۔ پہلا زلزلہ تیسرے پہر 2:25 پر ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے اثرات نارتھ انڈیا کے کئی مقامات پر محسوس کیے گئے۔ نقصانات کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے۔ انڈیا نے کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزے جاری کرنا بند کرنے کے بعد اب اوٹاوا سے کہا ہے کہ وہ ملک سے اپنے 40 سفارتکاروں کو واپس بلائے۔ عہدیداروں کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ کینیڈا کو فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا جو دہشت گردی کے بارے میں تعاون نہیں کر رہا ہے۔ حال ہی میں انڈیا اور کینیڈا کے درمیان تعلقات اس وقت نئی پستی پر چلے گئے تھے جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹراڈو نے کینیڈا کی زمین پر ایک خالصتانی لیڈر کی ہلاکت کے لیے انڈیا پر انگلی اٹھائی تھی، جس کے بعد دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف کئی قدم اٹھائے ہیں۔ ورلڈ بینک نے انڈیا کے جی ڈی پی کی شرح ترقی 6.3% برقرار رکھی ہے۔ یہ پیش قیاسی 2023-24 کے لیے ہے۔ عالمی معیشت میں کئی مسائل اور رکاوٹوں کے باوجود انڈیا کی شرح ترقی کے فیصد کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ورلڈ بینک نے اپریل میں تیار اپنی رپورٹ میں 2023 کے اور 24 کے تعلق سے یہ پیش قیاسی کی ہے۔ انڈیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے اور ملک کی قیادت کا دعویٰ ہے کہ جلد ہی انڈیا کو تیسری بڑی معیشت بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سنسنی خیز دعویٰ کیا ہے کہ تلنگانہ کے چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن اسے قبول نہیں کیا گیا۔ مودی نے جو نظام آباد کا دورہ کر رہے تھے یہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے این ڈی اے میں ان کے داخلے کو روکا۔ میں نے کہا کہ ہم تلنگانہ کے عوام کو دھوکہ نہیں دیں گے، ایک ایسے وقت جب ریاست میں جلد ہی اسمبلی الیکشنز ہونے والے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں مہم تیز کر دی ہے۔ انہوں نے حال ہی میں محبوب نگر کا دورہ کیا تھا اور کئی ترقیاتی پروجیکٹس کا افتتاح کیا تھا اور کئی کا سنگ بنیاد رکھا تھا، اور آج یعنی نظام آباد میں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ مودی بی جے پی پر سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں۔
الیکشن کمیشن کی ایک ٹیم نے تلنگانہ کا دورہ شروع کیا اور الیکشن کی تیاریوں کا جائزہ لیا. چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنرز عہدیداروں اور سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. امکان ہے کہ جلد ہی ریاستی اسمبلی الیکشنز کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. مودی کے انڈیا میں اب میڈیا بھی نشانہ. دہلی میں نیوز کلک کے جرنلسٹوں کے خلاف کارروائی. موبائل فونز اور لیپ ٹاپ ضبط کر لیے گئے. نیوز کلک پر چائنا کے اداروں سے پیسہ حاصل کرنے کا الزام. یو اے پی اے کے تحت کیس درج کیا گیا. اپوزیشن نے کہا پریس کی آزادی پر حملہ ہے. بینکاک کے مال میں فائرنگ. 3 ہلاک. 14 سالہ لڑکا بندوق کے ساتھ گرفتار. امریکی فوج یوکرین کو بیلسٹک میزائل بھیجنے کے لیے تیار. بائیڈن کی منظوری کا انتظار. رشیا کے حملے جاری. پارلیمنٹ حملے کے بعد ترکی میں پولیس کریک ڈاؤن. 1000 لوگوں کو حراست میں لیا گیا. عبد الفتح السیسی دسمبر کے الیکشنز میں حصہ لیں گے. 2030 پر صدر رہنے کے خواہش مند. لیزر تکنیک میں انقلاب کے لیے فزکس کا نوبیل انعام 3 سائنسدانوں کو دیا گیا. نیپال میں 6.2 شدت کا طاقتور زلزلہ. دہلی اور نارتھ انڈیا کے کئی مقامات بھی ہل گئے. کے سی آر این ڈی اے میں شامل ہونا چاہتے تھے. درخواست رد کر دی گئی. نریندر مودی کا سنسنی خیز دعویٰ. الیکشن کمیشن کی ٹیم تلنگانہ پہنچی. چناؤ تیاریوں کا جائزہ. بہت جلد نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی امید. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.